آج ایک اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی 1970-71 میں. ایک مائنورٹی بیٹھ کے میجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے. یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے. کیونکہ ان سب کو کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی. تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری. لیکن جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سے بہت اہم ہے. آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں ہے. شاید آمریت میں ہو کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا, ان کے حالات ایسے تھے. لیکن جنرل مشرف کا مارشل تو میں جانتا, میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. پتہ نہیں کتنے 100 ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں, پنڈی میں, اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جیلوں میں پکڑ رہے ہیں, فیصل آباد میں. یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے, کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو. میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ. جو اینکر, جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی, 97 میرے اوپر کیسز ہیں. آج جب عدالت سے پتا چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں, کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے. جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسے باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا. تو پتا چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں. کرکٹ میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے, لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں. دہشت گردی کے کیسز ہیں, زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں, اور بھی جو غداری کے کیس ہیں, توہین مذہب کے کیس, وہ بھی ایک کیس کر دیا. مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس. مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر, یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے. جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی, تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز. اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا, ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں, وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی, اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا, اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے. آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر. ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان. اب میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی, یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے, صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا, میرے لیے. وہ آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے, نواز شریف بھی گیا, دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے, جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب
इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मुझे सारा रास्ता नाकों के अंदर रोक रोक के जो भी मेरे साथ थे लोगों उनको काट दिया ताकि अकेला जाए इमरान खान। मुझे उस वक्त अंदाजा हो रहा था, मैं समझा इसलिए अकेला चाहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो यहाँ सारा ड्रामा ज़मान पाक के बाहर हुआ, जो फौज आई हुई है, 3 तरफ से हमला हो रहा है ज़मान पाक के, पता नहीं कौन मुजरिम यहाँ छुपा हुआ है। तो जिस तरह की फौज वहां इकट्ठी की हुई थी, कभी किसी के लिए ऐसी फौज इकट्ठी की है? फिर जैसे जैसे हम करीब आता गया, लोग हमारा तो कारकुन कोई 4% भी नहीं था, बाकी तो सारे आम लोग, मुकामी लोग निकल के आ गए। सबको पता चल, सारी कौम को पता चल गया कि आज मुझे पकड़ना है इन्होंने। लोग खुद निकल के आ गए। जैसे ही मैं पास जाता रहा तो मैंने देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई और हमारे ऊपर अटैक हो गया टीयर गैस का। अब कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्यों टीयर गैस फेंकी गई? इश्तियाल दिलवाने के लिए। मुझे नजर आया कि ये तो एक कोशिश की जा रही है को तसादम करने के लिए। फिर मैं रुका और मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब अब देखिए मेरे से हुआ क्या। फिर आगे गया, फिर टीयर गैस शेलिंग हो गई। भाई यहां भी मेरे साथ लोग गए लाहौर हाई कोर्ट में, पब्लिक साथ थी। जब अनाउंस हो जाता है कि मैं आ रहा हूं तो कारकुन ज्यादातर हमारे सारे आते हैं, साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां मैं गया, कारकुन बाहर, मैं जाके अदालत में अटेंड करके वापस आ गया। इधर क्या मुश्किल थी कि अदालत कई चंद मील अदालत से पहले ही मेरे ऊपर टीयर गैसिंग शुरू हो गई। इश्तियाल दिलवाया बड़ी मुश्किलों से। अगर आप वो देखें मैं कैसे पहुंचूं दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे पे अभी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी का लीडर पहुंच रहा है वहां और मेरे से पहले पत्थर मारने शुरू कर दिए कि छत के ऊपर पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं नीचे। अब नीचे से तो कोई पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, तो क्यों पत्थर मार रहे थे? सवाल ये है कि क्या अपने आप को वो अपनी दिफा कर रहे थे? फिर से मैं कहता हूं उतनी चौथी पांचवी स्टोरी में नीचे तो पत्थर जा ही नहीं रहा था, ऊपर टीयर गैस शेलिंग भी और पथराव भी। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि मैं किसी तरह अंदर जा सकूं। और 40 मिनट के बाद जब थोड़ा सा सेटल हुआ मामला बाहर, क्योंकि लोगों को वहां तो लोग इंतजार शुरू हो गया था, जब पथराव हो रहा था वो भी आवाज मार रहे थे। आखिर में जब थोड़ा सेटल हुआ, 40 मिनट के बाद मैं अंदर घुसने की कोशिश की। पहले तो वो कोशिश करें कि गेट बाहर की तरफ खोले। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं गेट बाहर क्यों खोल रहे थे, क्योंकि गेट तो खुलते थे अंदर। बाद में जब मैं अंदर घुसा मुझे समझ आई वो कोशिश क्या कर रहे थे कि बाहर से गेट इस तरफ खोले हैं जिधर मेरी गाड़ी एंटर करी ताकि जैसी गाड़ी अंदर जाए तो गेट बंद कर दें। वो गेट बाहर खुल ही नहीं रहे थे वो। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा हूं, अब ये सुने कि चीफ जस्टिस साहब, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, जरा ये सीन देखें कि ये कभी आज तक पॉलिटिकल लीडर से ये हुआ है जो मेरे सामने मनाजर आए हैं। ये जरा आप देखें। अब ये देखें कि ये जो मुनाजर थे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, 5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, किसी तरह मैं जाके अपनी पेशी करूं अदालत में। कोई इसमें पेशी कर सकता था अपनी, जान बचा के बाहर निकले। वो प्लान बना हुआ था पूरा। ये नहीं कि आगे वाले पुलिस वाले डंडे मार के कोशिश कर रहे थे कोई अंदर ना आए, पीछे से वो डंडे क्यों चला रहे थे? तसादम करने के लिए। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जैसे मैंने अंदर जाना था दरवाजे इन्होंने पीछे बंद करने थे। वो एफसी पुलिस इतनी तादाद में नामालूम अफराद जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो अपने वो चीजें पकड़ के अंदर घुस गए थे, जिनके पास पिस्टल्स थे, वो इतनी बड़ी फोर्स अंदर थी, मुझे बंद कर देना था। और ये मैं जो आपको बताऊं कि प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था इन्होंने, आपस में नूरा कुश्ती करनी थी, वो जी तसादम में वो मारा गया, ये प्लान था। और उसके बाद आप देखें कि मैं जब वहां से बाहर निकला हूं, जरा सूरत हाल देखें कि अब मैं बाहर निकला हूं, टीयर गैसिंग क्यों शुरू हो गई। यानी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं। वो तो अल्लाह ने कोई करम करना था। उसका तो है कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक मैं बनाता हूं, तो एक अल्लाह का करम था कि हम वहां से बच के निकल गए। वहां बाद में मुझे पुलिस वालों ने बताया सीटीडी की वर्दी के अंदर वहां नामालूम लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी सीटीडी की। मुझे पुलिस वालों से इंफॉर्मेशन मिली आहिस्ता आहिस्ता कि वहां होना क्या वाला था। सारा उन्होंने जो
کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا. اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. جو مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگی، یہ اللہ کا خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا. جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا 1.5 مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے. میں کہتا رہا، میں نے 2 جلسوں میں بتایا، میں نے اپنی ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے. آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. جتنا جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے؟ تو میری بات سنیں. اب ایک اور پلان بنا اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلا دی ہے، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے، یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ یہ قتل کریں گے، صرف اور صرف بہانہ مار کے یہاں اٹیک کرنے کا. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں، میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا. یہ جو مرضی کریں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے، اشتعال دینے کے لیے، اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دینا. اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس تو اور کوئی کیس نہیں، مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے، تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے. اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئے. اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے، میں جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے. میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو پلان فیل ہوتے رہے، اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح؟ یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے. وہ ان کا تو مجھے پتا ہے، وہ جو 2 بار بیٹھے، ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے. ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے.
ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا. ان کو فکر نہیں ہے, ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا, اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے, جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے, ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے. پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے؟ وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک مہینہ شور میں چکر چپ ہو جائے گا. آخر میں اپنی قوم, اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوانوں سے. دیکھیں یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے, یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی, اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو, بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو, خوف کی وجہ سے. جو خوف کا بت ہے یہ یاد رکھیں انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے, میں تو کھڑا ہوں. مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے, یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے, میں تو پھر بھی گیا. اللہ پہ یقین ہے مجھے, اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا. لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں, یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں, ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز. میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹنوں پہ لے آئے. آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. بیکاریوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر 3 لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا 3 گنا زیادہ مہنگا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی, 1100 ارب روپے کی. قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے, یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی. تو میرے پاکستانیوں, میرا آپ کو اور نوجوانوں, میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر اللہ شہنشاہ ہے, اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہے, وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے, ان کو معاف نہیں کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دیا کیوں چونٹیوں کی طرح ریگ رہے ہو, غلام ریگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی, کیونکہ وہ جگاتے رہے کہ کہتے ہیں وہ شاہین بنو, زنجیریں توڑو, اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, خوف ہراساں پلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں, میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں سرکاری محکمے میں, رینجرز ہیں, سب ہیں, میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنی رزق کے غلام نہ بنیں, اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے, اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, رائے حق پہ کھڑے ہو, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے, یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے, ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. جو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی ان میں سے بزنسز تھی, بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر, وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے.
یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا، کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے، جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو، میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے آج کا، میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیں ان کے ذہن، پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ ان کو کچھ سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی، یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ جائے گا جو اس ملک کا دشمن ہے، کہ ملک میں تباہی مچ جائے، سول وار ہو جائے، تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو؟ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویح کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی، اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا.